ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا تمام دنیا پر غالب آ سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ آخر اس تابوت میں ایسا کیا راز ہے؟ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس رہا اور قیامت سے پہلے اسے کون حاصل کرے گا؟ پیارے دوستو، یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک چیز جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور جسے آپ علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے۔ یہ شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا کرشماتی صندوق تھا جسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک یہ تابوت آپ علیہ السلام کے پاس ہی رہا، اور جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے یہ صندوق اپنے جانشین بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیت میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی جہاں تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک خاص جگہ بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا، اور یہ پوری عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں اس قدر روشنی اور چمک تھی کہ رات میں بھی یہ عمارت جگمگاتی رہتی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا جو بنی اسرائیل اس کو مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس صندوق میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے جبکہ آس پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں یعنی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ پیارے دوستو، یہ صندوق بنی اسرائیل میں بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ جب بھی یہ لوگ کفار سے جنگ کرتے اور کفار کے لشکر کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے، تو اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے، اور آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی
تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز سنی جاتی تھی۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری تمام اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ کفار نے اس مقدس تابوت کو نجاست کے گندے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس تابوت کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑا ہے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور ان کافروں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس واپس آیا ان کا کھویا ہوا وقار لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ و ہارون کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل ایسی سرکش قوم تھی کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، پورے شہر کو آگ لگا دی اور تقریباً 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق محققین اور ماہرین آثار قدیمہ کی مختلف رائے اور الگ الگ قیاس آرائیاں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر حملے کے بعد تابوت سکینہ کو افریقہ لے گیا تھا، جہاں ایتھوپیا میں ایک چرچ کے اندر وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق جاپان کے پہاڑوں میں کسی بادشاہ نے اسے دفن کروا دیا تھا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ یہ تابوت مشرق وسطیٰ یعنی عرب ممالک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق یہ تابوت اس وقت ہیکل سلمانی کے اندر ہی کہیں دفن ہے، جس کی تلاش کافی عرصے سے جاری ہے۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کی بھی بہت ساری قیاس آرائیاں ملتی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ صندوق صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ صندوق ایک زمانہ تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ امام مہدی کو ورثے میں مل گیا، جسے قرب قیامت آپ اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ ناظرین، یہ نظریات صرف قیاس آرائیوں پر ہی مبنی ہیں۔ در حقیقت یہ صندوق کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے
کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ باقی تمام اقوام پر غالب ہوگی۔